آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مختصر سے وقت کے اندر صحیح معنوں میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ لوگ اور سننے والے سامعین کو مجھ سمیت سن کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور ربیع الاول کے مہینہ ایک خاص خصوصیت رکھتا ہے، ایک خاص مقام رکھتا ہے، ایک خاص فضیلت رکھتا ہے۔ یہ فضیلت ہوتی تو کیوں نہ ہوتی، یہ مقام ہوتا تو کیوں نہ ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بات کو اجاگر کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، تمام جہانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو وجود دیا تو صحیح سلامت دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تو صحیح دی، سننے کے لیے کان دیے تو صحیح دیے، اور سننے کے لیے ناک دیا تو صحیح دیا، بولنے کے لیے زبان دی تو صحیح دی، سوچنے کے لیے دماغ دیا تو صحیح دیا، اور ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد ایک دل مفت دیا، تو مفتی نے ہر ایک تمام کے تمام وجود کو چلانے کے لیے اللہ نے دل دیا تو صحیح سلامت دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام چیزیں دینے کے بعد احسان نہیں جھٹلایا، مگر کون سی ایسی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح کیا، اے مومن لوگوں قد من اللہ، کہ اے مومن لوگوں ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا، اور ایسا احسان کیا کہ ساری دنیا کی نسل انسانیت بھی مل جائے، اس احسان کا بدلہ نہیں جھٹلا سکتی۔ تو اللہ آقا علیہ السلام کا آنا ایک باعث رحمت تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کا دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو دین کی طرف لانا یہ باعث رحمت تھا۔ پھر آقا علیہ السلام کو ایسے یار دیے جو وفادار نکلے، محبدار نکلے، اور نکلنے کے بعد اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کیے۔ یہ پیغمبر کی سیرت میں سے ایک پہلو تھا، اور پیغمبر سے وفاداری کی ایک علامت تھی، پیغمبر سے محبت کی ایک علامت تھی۔ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ آقا علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے، تمام کے تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ایک صحابی رسول بولنے لگے، اے اللہ کے نبی، بڑے بابرکت وہ لوگ ہیں، بڑی قسمت والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر آپ پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد پھر وہ آپ کے اوپر جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ بڑے بابرکت وہ لوگ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس بات کے اوپر خوشی کا اظہار تو کیا، کرنے کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے امت کو اکیلا نہیں چھوڑا، فرمایا ہاں بڑی خوشی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے، بڑی بابرکت وہ آنکھیں جنہوں نے مجھے دیکھا، بڑے بابرکت وہ زبانیں، بڑی بابرکت وہ کان ہیں جنہوں نے میری زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو سنا، سننے کے بعد پھر عمل کیا، عمل کرنے کے بعد انہوں نے ہر بات کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کیے، اولاد کو قربان کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بڑے بابرکت وہ لوگ ہیں، 7 دفعہ ان لوگوں کو مبارک ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، دیکھے بغیر سنا، پڑھا، اور دیکھے بغیر میرے اوپر ایمان لائے، اور لانے کے بعد اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیں گے۔ بڑے مبارک بات کے مستحق وہ لوگ ہیں، وہ لوگ آج ہم لوگ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں اس جگہ پر اکیلے نہیں چھوڑا۔ حضرت بہلول گزر رہے، جاتے جاتے رستے میں ایک ریڑھی والا پھل بیچ رہا تھا، پھل بیچتے بیچتے حضرت بہلول کے کانوں میں آواز گئی، بڑے میٹھے پھل لے لو لوگوں، بڑے پیارے لوگوں، بڑے سونے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، حضرت بہلول کے کان میں آواز پہنچتے ہی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بے ہوشی سے زمین پہ گرنے کے بعد ہوش آتا ہے، ہوش دلائی جاتی ہے، ہوش آنے کے بعد
بہلول رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ پھر کہتے ہیں اے صاحب ذرا وہ بول، دوبارہ تو بول۔ وہ پھر کہتا ہے لوگوں بڑے ہی سونے، بڑے پیارے، بڑے میٹھے، میرا پھل لے لو۔ حضرت بہلول پھر سنتے، بے ہوشی سے زمین پہ گرتے، ہوش دلائی جاتی ہے۔ ہوش آنے کے بعد حضرت بہلول پھر وہ کہتے اے صاحب دوبارہ ذرا یہ الفاظ کو پھر بولنا۔ حضرت بہلول دوبارہ وہ الفاظ سننے کے لیے اسے کہتے ہیں، وہ بندہ پھر یہ بات کہتا ہے لوگوں بڑے پیارے، بڑے میٹھے، بڑے سونے، میرے پھل لے لو۔ حضرت بہلول دوبارہ سنتے، بے ہوش ہوتے، زمین پہ گرتے۔ حضرت بہلول کے گرنے کے بعد ہوش دلائی جاتی ہے، ہوش آتا ہے۔ حضرت بہلول کہتے اے بندے دوبارہ پھر کہنا۔ وہ یہ بات سننے کے بعد ساتھ میں مریدین کھڑے تھے، کہتے کہ یا صاحب دوبارہ یہ بات نہ کہنا۔ وہ کہتا ماجرا کیا ہے، بات کون سی ہے، کون سی ایسی خاص بات ہے؟ میں صرف لفظ کہتا ہوں بڑے سونے، بڑے پیارے، بڑے میٹھے، کون سی ایسی بات ہے؟ یہ سنتے ہی بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت بہلول کہتے وہ پاگل تجھے نہیں پتا، تو اپنے پھل کی تعریف کر رہا ہے، تیرا پھل اتنا سونا، تیرا پھل اتنا پیارا، تیرا پھل اتنا میٹھا، ذرا سوچ تو صحیح، تو اپنے پھل کی تعریف کرتا ہے، تو ذرا یہ تو سوچ ذرا میرا پیغمبر کتنا سونا ہوگا، میرے پیغمبر کے الفاظ کتنے پیارے ہوں گے، میرے پیغمبر کی آنکھیں کتنی پیاری ہوگی، میرے پیغمبر کا چہرہ کیسا ہوگا۔ میں تو اپنے یار کو دیکھ رہا ہوں، میں سوچتا ہوں میرا یار کتنا میٹھا ہوگا، میرا یار کتنا سونا ہوگا، میرا یار کیسا ہوگا۔ تو اپنے پھل کی تعریف کرتا ہے، میں تو اپنے یار کی تعریف سننے کے بعد بے ہوش ہو کے برداشت نہیں ہوتا، زمین پہ گرتا ہوں۔ یہ تھی آج کے لوگوں کی بات۔ حضرات صحابہ کرام نے پیغمبر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پیغمبر کو دیکھنے کے بعد حضرات صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت آپ علیہ السلام کو دار ارقم میں تکلیف دی جا رہی، مار پٹائی ہو رہی۔ ابوبکر کو پتہ چلتا ہے، ابوبکر کو آواز پہنچتی ہے ابوبکر تیرے یار کو فلاں بازار کے اندر تکلیف دی جا رہی ہے، تیرے یار پہ آزمائش آئی ہے۔ ابوبکر سے رہا نہیں آتا، ابوبکر دوڑتے اپنے یار کو بچانے کے لیے، میرے یار پہ تکلیف نہ پہنچے، میرے یار پر آزمائش آئے۔ ابوبکر جاتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام پر یوں سایہ کرتے، لیٹ جاتے۔ لیٹنے کے بعد کفار آپ علیہ السلام کو چھوڑتے نہیں، بلکہ ابوبکر کے اوپر ظلم و ستم تشدد پر شروع کر دیتے۔ ابوبکر صدیق کو اتنا مارا جاتا حتیٰ کہ بے ہوش ہوتے، بے ہوش ہونے کے بعد زمین پہ گرتے۔ لوگ کہتے وہ ظالموں سے مار نہ دینا، اس کے قبیلے کے لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہیں ماریں گے، وہ طاقت میں زیادہ ہے۔ ابوبکر صدیق کو اٹھا کر گھر میں لے جایا جاتا ہے۔ لے جانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہوتے، ہوش آنے کے بعد 3 دن کے بعد ہوش آتی ہے۔ ہوش آنے کے بعد ماں ہاتھ میں پیالہ دودھ کے لیے شہد لے کے کھڑی ہے، میرے بیٹا تکلیف میں ہے، میرا بیٹا پریشانی میں ہے، میرے بیٹے کو زخم پہنچے، میرے بیٹے کو آزمائش آئی ہے، اس بیٹے کی مرہم پٹی کروں، اس کے زخم کو صحیح کروں، اس کی تکلیف کو دور کروں۔ ہوش آتے ہی ابوبکر پہ قربان جاؤں۔ ابوبکر نے یہ بھی کہا کہ مجھے پانی دیجیے، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دیجیے، مجھے کھانے کے لیے دیا جائے، مجھے زخموں پہ مرہم پٹی کی جائے۔ ابوبکر نے یہ بات نہیں کہی۔ ابوبکر کہتے ہیں نہیں بتاؤ ذرا مجھے میرے یار دوست میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے۔ ماں ایمان نہیں لائی تھی، ماں کہتی ہے وہ تیرا ستیہ ناش ہو، تیرا خدا ہو۔ ماں بھلا بھلا کہتی ہے کہ اسی کی وجہ سے تجھے بے ہوش کیا گیا، اسی کی وجہ سے تیرے اوپر ظلم اور تشدد کیے گئے، اسی کی وجہ سے تجھے یہ زخم پہنچے۔ تو اس کا ہوش آنے کے بعد نام نہیں چھوڑتا، تجھے کیا ہو گیا؟ ماں سے کہتے اے اماں تجھے نہیں پتا یہ ہے کون، اس کے لیے تو جان نہیں 100 بھی جانے ہو، اس کے لیے قربان کر دو۔ اللہ صحابہ کرام نے تمام تر معاملات اپنے قول، اپنے فعل، اپنے عمل سے بتلایا لوگوں۔ پیغمبر سے محبت کی علامت یہ ہے، قرآن میں آتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے لوگو اگر تم محبت کرتے ہو، یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو اتباع کرو، میرے پیارے پیغمبر کی اتباع میں چلو، میرے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرو، میرے پیغمبر کے بتائے طریقوں پہ عمل کرو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ
اللہ ہوگا کیا انعام ملے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ آج میں اور آپ کسی کاروبار میں لگتے، ہم کاروبار میں چلتے ہوئے ہم نفع کی تلاش میں ہوتے، ہمیں پیسہ کتنا ملے گا، ہمیں نفع کتنا ہوگا، بندہ پوچھتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ محبت تو کریں گے، کیسا فائدہ ہوگا، فائدہ کیا ملے گا، انعام کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، ذُنُوبَكُمْ، تو تمہارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، میں بڑا غفور رحیم ہوں، تمہیں محبت پر بھی تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اللہ صحابہ کرام نے محبت کے لیے علامات کو، اپنے تمام تر معاملات کو پورا کر دیا۔ ایک واقعہ سنانے کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے چندے کا اعلان کیا، لوگوں جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔